تو سب سے پہلے تو وہاں کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. اگر اس ملک میں کوئی قانون ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قانون کا اطلاق آپ اپوزیشن پہ کریں اور جو براجمان ہے اس وقت اقتدار کی کرسیوں پر قابض ہیں ان کو ہر قسم کی آزادی حاصل ہے قانون کو وائلیٹ کرنے کی اور دے گیٹ اوے ود اٹ. یہ تو مناسب نہیں ہے نا. اگر کورونا میں پکڑنا ہے تو آج سلیکٹڈ اعظم کو پکڑنا چاہیے. تو یہ پہلے کہہ چکی ہوں کہ میں نے اپنی پچھلی اسپیچ میں یہ بات کہی تھی کہ میں اب نیب کے لیے نرم آسامی یا آسان شکار نہیں بنوں گی. جتنا ظلم نیب نے کرنا تھا، جتنی وکٹمائزیشن نیب کے تھرو ہماری ہونی تھی، جتنی انتقام نیب نے لینا تھا وہ ہو چکا. اور ظلم کی ایک حد ہوتی ہے. ظلم آپ نے سنا ہوگا وہ محاورہ کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو اب ظلم کے مٹنے کے دن آ گئے ہیں اور ہم سے زیادہ قانون کی پاسداری یہ جانتے ہوئے بھی کہ نیب جو ہے وہ ایک جس کو پاکستان کی جو کورٹس ہیں، عدلیہ ہے، وہ بھی اس چیز کو بار بار ہائی لائٹ کر چکی ہیں، بلکہ اس پہ اپنے فیصلوں کے ذریعے مہر سخت کر چکی ہیں کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ادارہ ہے جو عمران خان کے کہنے پر چلتا ہے اور عمران خان کی مدد کے لیے آتا ہے جب عمران خان کو مدد درکار ہوتی ہے. اگر اس کے کسی اپوننٹ کو چپ کرانا ہو یا اس کو سیاسی میدان میں اگر وہ مقابلہ نہ کر سکے تو اس کے حریف کو سیاسی میدان سے اٹھا کر 6 مہینے کے لیے جیل میں ڈالنا ہو تو وہ نیب کو تب استعمال کیا جاتا ہے. مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چہرہ نیب کا داغدار ہوتا ہے، لیکن نیب کے پیچھے جو اصل چہرہ ہے وہ عمران خان کا اور اس کی جعلی حکومت کا ہے. عمران خان ہے، اس کو بھی یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو نیب کا تھریٹ ہے نا، اب اس کو مریم نواز شریف پہ اور نواز شریف پہ اور پاکستان مسلم لیگ نون پر استعمال مت کرنا، کیونکہ نہ نواز شریف، نہ مریم نواز، نہ پاکستان مسلم لیگ نون تمہاری نیب سے ڈرتی ہے، نہ وہ تمہاری جیلوں سے ڈرتی ہے، نہ وہ تمہارے انتقام سے ڈرتی ہے. ہم نے سر اٹھا کر الحمدللہ تکلیفیں برداشت کر کے تمہارے انتقام کا سامنا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عوام کی نظر میں سرخرو کیا. اب حساب کی باری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام نیب سے اور نیب کی انتقامی کارروائیوں سے، ان آٹا چوروں سے، بجلی چوروں سے، چینی چوروں سے، ووٹ چوروں سے حساب لے گی اور ضرور. میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری اور آپ ساری پی ڈی ایف جماعتیں تنقید کرتی ہیں حکومت سلیکٹڈ کی حکومت اور سلیکٹڈ نے منتخب کیا، جبکہ گزشتہ دنوں بلاول نے بتایا کہ لاہور کا ایک گھرانہ ہے جسے سلیکٹ کیا جاتا رہا، اور آپ نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ ایک سلیکشن نہیں کی جا رہی ہے، نئے بندے کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے. کائنڈلی آپ بتا دیں کہ وہ کون سی جماعت ہے پی ڈی ایم کی، وہ کون سا کردار ہے جس کو سلیکشن کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. نیکسٹ کوسچن پلیز. میڈم یہ بتائیے گا کہ ڈسکا آج ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ سپریم کورٹ نے ڈسکا کا جو الیکشن تھا 10 اپریل کا وہ ملتوی کر دیا ہے. اس حوالے سے ابھی تک ایک ہی سلیکٹڈ ہے، ابھی تک ایک ہی سلیکٹڈ ہے، اس کا نام ہے عمران خان. ڈسکا کا 10 اپریل کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ نے ملتوی کر دیا الیکشن کے حوالے سے، اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ بلدیاتی اداروں کو بحال کر دیا وہ فیصلہ ابھی وہ کیس میرے خیال ابھی چل رہا ہے. لیکن جو اس میں ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آج اس کو ڈیلے ہونے پہ خوشیاں وہ لوگ منا رہے ہیں جو عوام میں جانے سے ڈرتے ہیں، جن کی اتنی بری کارکردگی ہے کہ جب وہ عوام میں جائیں گے تو وہ ان کو ناکامی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی لیے ان کو ڈسکا کے الیکشن میں فائرنگ کرنی پڑی، جانیں لینی پڑی، پولنگ اسٹیشنز کے دروازے بند رکھنے پڑے، تھیلے اٹھا کر بھاگنا پڑا. اور جب اس سے بھی کام نہ بنا، جب پھر بھی ہار گئے تو جو پولنگ سٹاف ہے ای سی پی کا پریزائڈنگ آفیسرز، انہی کو اٹھا کے بھاگنا پڑ گیا. تو سلیکٹڈ تو سلیکٹ ہوتا ہے اور اس کو سلیکٹ ہونے کی عادت ہے. جہاں جہاں ووٹ کی بات آئے گی، عوام کے ووٹ کی بات آئے گی تو وہاں وہاں سلیکٹڈ بھاگے گا. اور آج ہم ان کو بھاگتا ہوا ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. وہ عوام میں جانے سے ڈر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو الیکشن میں عوام کا سامنا نہ کرنا پڑے اور سپریم کورٹ کے کندھے پر رکھ کر وہ یہ بندوق چلائیں
اور سپریم کورٹ سے ہی ان کو کوئی ریلیف مل جائے اور ان کو عوام میں نہ جانا پڑے اور یہ فیصلہ وہ سپریم کورٹ سے ہی لے لیں. لیکن دیکھیں پوری دنیا کے سامنے وہ ثبوت اس دن آئے. پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے پورا ڈسکا جو ہے وہ انہوں نے میدان جنگ بنائے رکھا اور کس طرح انہوں نے خوف و ہراس کا ماحول بنائے رکھا, ووٹرز کو اسکیئر کیا. اور ساتھ ہی پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ تھیلے اٹھا کے بھاگے, یہ پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کر کے بھاگے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اور ظاہر ہے جب ووٹ نہیں ملیں گے تو پھر اداروں کی طرف دیکھنا پڑے گا. لیکن میں ان ووٹ چوروں کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ قومی ادارے ہیں, یہ ہمارے ادارے ہیں, یہ پاکستان کے ادارے ہیں. یہ تمہاری ووٹ چوری میں تمہیں ان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. ہمت ہے تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا میدان میں آ کے مقابلہ کرو. میدان سے اگر تم بھاگتے ہو تو تم نہ صرف ووٹ چور ہو بلکہ بگوڑے بھی ہو, جو کہ پوری دنیا دیکھ چکی ہے.